الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کا نیا موضوع ہے نماز سے متعلق، اور وہ ہے جمعہ کی نماز. جمعہ کی نماز کا مطلب یہاں پر عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز کا کیا حکم ہے. کیونکہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں فقہ مسائل کا انسائکلوپیڈیا، تو یہ کتاب خاص طور پر عورتوں سے متعلق ہی ہے. اس لیے جتنے بھی مسائل یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں وہ تمام کا تعلق عورتوں سے ہے. تو نماز جمعہ، جمعہ کے دن جو نماز سورج کے زوال کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس نماز کو نماز جمعہ کہتے ہیں. اور نماز جمعہ میں نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھائی جاتی ہے. تو ظہر میں حالانکہ ہمارے پاس نماز 4 رکعت ہوتی ہے، لیکن جمعہ کے دن اس وقت میں صرف 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور ان 2 رکعتوں سے پہلے جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے. تو اس نماز میں خاص طور پر مسلمان حاضر ہونے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، اس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. تو کیا عورتیں بھی نماز جمعہ کے لیے مسجد آئے گی؟ کیا عورتوں کے لیے بھی نماز جمعہ فرض ہے جیسا کہ مردوں کے لیے فرض ہے؟ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ عورت پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے. عورت پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے. تو نماز جمعہ فرض نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ پھر عورت جمعہ کے دن دوپہر کے وقت میں کوئی نماز نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ مطلب یہ ہوا کہ جمعہ فرض نہیں ہے تو جمعہ نہ پڑھ کر اس وقت میں وہ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھے گی. اور جمعہ کے دن ظہر کی 4 رکعت نماز اس کے لیے فرض ہے. یہ 4 رکعت نماز فرض ہے. اگر جمعہ پڑھے تو جمعہ کا خطبہ اور 2 رکعت نماز ہے. لیکن جمعہ نہیں پڑھنا چاہتی ہے وہ، تو ایسی صورت میں ہر حالت میں اس کو ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کرنی پڑے گی. اب اگر وہ مسجد میں جانا چاہتی ہے جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے، تو مسجد میں امام کے پیچھے امام کا پہلے خطبہ سنیں گے، اور خطبے کے بعد جو نماز پڑھائی جاتی ہے وہ نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے. تو خود امام صاحب جو جمعہ کے دن نماز پڑھاتے ہیں وہ نماز 2 رکعت ہوتی ہے. لہذا عورت مسجد میں چلے جائے تو وہاں پر 2 رکعت ہی پڑھنی ہے. اگر اگر کبھی جمعہ کا خطبہ نہیں سن سکے، جمعہ کے خطبے میں تاخیر ہو گئی، ایسے وقت میں مسجد میں پہنچے کہ خطبہ ختم ہو رہا تھا، تو بھی ان کو 2 رکعت ہی پڑھنی ہے. یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہ 2 رکعت یہ ہوئی اور خطبے کے بدلے میں 2 رکعت ہے. اگر خطبہ چھوٹ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم کو 4 رکعت پڑھنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے. خطبہ سنیں تو بہتر ہے. اگر نہیں سن سکے کسی وجہ سے تو ایسی صورت میں تب بھی امام کے پیچھے 2 رکعت نماز ہی پڑھنا ہوگی. لیکن اگر نماز ختم ہو چکی ہے اور عورت تاخیر سے مسجد میں جائے، تب ایسی صورت میں ایسی عورت کو کیا کرنا پڑے گا؟ تو وہ عورت مسجد کے اندر جانے کے بعد وہاں 4 رکعت نماز پڑھے گی ظہر کی. یہی حکم مردوں کا بھی ہے کہ مردوں کو اگر جمعہ کی نماز نہ ملے تو پھر ایسی صورت میں وہ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھیں گے. اور اگر عورت مسجد جاتی ہی نہیں ہے، اپنے ہی گھر میں نماز پڑھنا چاہتی ہے، کیونکہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو بات چل رہی تھی نماز جمعہ کی کہ نماز جمعہ میں پھر جب اگر عورت مسجد میں نہ جائے تو ایسی صورت میں گھر کے اندر وہ 4 رکعت نماز پڑھے گی جمعہ کے دن بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کا تذکرہ کر دیا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر مسجد سے نہ روکو۔ لیکن اگر وہ جانا ہی نہیں چاہتی ہیں مسجد کی طرف تو پھر ایسی صورت میں وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، آپ نے فرمایا تھا کہ ان کا گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ تو اگر گھر میں نماز پڑھنا چاہ رہی ہیں تب ایسی صورت میں انہیں 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی، اور اس میں ظہر کی نیت ہوگی۔ یہ جو مسجد میں 2 رکعت ہے اس میں جمعہ کی نیت ہے۔ اب نیت سے متعلق جب بات آئی ہے تو اس بات کی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ نیت کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ پھر آپ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنی زبان سے یہ کہیں کہ میں نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت ظہر کی، اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس طرح سے یعنی ایسے الفاظ کا استعمال درست نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے۔ نیت میں نماز سے پہلے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دل میں اس کا ارادہ ہو، آپ کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہو۔ اور جب ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، ظہر کی پڑھنی ہے، کیونکہ ہم مسجد نہیں جا سکے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کی نیت میں آ گیا کہ آپ ظہر پڑھ رہے ہیں، لیکن جمعہ کے دن آپ خطبے سے پہلے یا خطبے کے درمیان مسجد پہنچ گئے اور وہاں آپ نے خطبہ سنا، اب اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، تو وہاں آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت ظاہر سی بات ہے وہاں پر یہ ہوگی کہ آپ یہاں جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جمعہ کی نماز ہوتی ہے 2 رکعت۔ تو اس طرح سے آپ کا وہ عمل آپ کو آپ کی نیت کو واضح کر دیتا ہے۔ تو زبان سے کہنے کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زبان سے کلمات یا جملے ادا کرنا یا عربی کے کچھ جملے ادا کرنا یہ بدعت ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عیدین کی نماز، عید چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، عیدین کا مطلب ہوتا ہے 2 عید، 2 عید یعنی سال میں 2 عید ہوتی ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جو رمضان کے ختم ہونے کے بعد آتی ہے، اور عید الاضحیٰ جو قربانی کے دن آتی ہے، جس دن ہم قربانی کرتے ہیں، وہ بھی عید ہے۔ ان دو عیدوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اور بھی عیدیں بنا رکھی ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی، اور اس طرح سے اور دوسری الگ الگ عیدیں ہیں۔ تو اس طرح کی جتنی بھی عیدیں ہیں 2 عیدوں کے علاوہ، وہ سب غیر شرعی اور غلط قسم کی عید ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ایسی عید منانا جائز بھی نہیں ہے، ایسی عید منانے پر گناہ بھی ہوگا۔ جو ہمیں عید منانی ہے، جس عید میں ہم کو عید کی نمازیں پڑھنی ہے، وہ عید ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور ان چونکہ یہ عید کی نماز ایسے وقت میں ہوتی ہے جس وقت میں سال بھر میں ہم کوئی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ ان کا جو وقت ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے صبح، اس کے بعد ہم یہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب جبکہ ہمارے پاس ہم سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک نماز پڑھتے ہیں جس کو فجر کی نماز کہا جاتا ہے، اور سورج زائل ہو جانے کے بعد ایک نماز پڑھتے ہیں جس کو ظہر کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ فجر اور وہ ظہر، ان دونوں کے درمیان میں کوئی ایسی نماز ہماری باجماعت نہیں ہوتی ہے،
لیکن عید کا جب وقت آتا ہے، سال میں 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت میں 2 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ان نمازوں کو عید کی نماز کہا جاتا ہے۔ تو ایک ہے عید الفطر، دوسرا ہے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جو رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد شوال کی 1 تاریخ کو آتی ہے۔ عید الفطر شوال کی 1 تاریخ کو پڑھی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو۔ تو ایک مہینے کی 1 تاریخ کو عید آ رہی ہے، اور دوسری مہینے کے 10ویں تاریخ کو عید آ رہی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں چونکہ یہ عید کی جو نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نمازوں کے لیے مدینہ شہر سے باہر میدان میں جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر یہ دونوں نمازیں ادا کرتے تھے۔ تمام نمازیں مسجد میں ادا ہوتی تھی سوائے عیدین کے۔ یہ عیدین کے 5 وقت کی نمازیں آپ مسجد میں ادا کرتے، جمعہ کی نماز مسجد میں ادا کرتے، لیکن عیدین کی نماز آپ بجائے مسجد میں ادا کرنے کے، آپ شہر سے باہر میدان میں جاتے، اور وہاں جا کر ان دونوں نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اسی کو جہاں جس میدان میں جا کر ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے عیدگاہ، اس کو، اور اردو میں ہمارے پاس عیدگاہ کہتے ہیں، یعنی عیدگاہ جا کر عید کی نماز پڑھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں امامت کرتے تھے، اور بقیہ تمام صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ میں عیدگاہ جایا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات، اسی طرح سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں، اور اس طرح کے دیگر جو خواتین رشتے میں ہوتی ہیں، وہ سب عیدگاہ جاتی تھی اور وہاں پر نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عید کی نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کا عیدگاہ جانا درست ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں بالکل درست ہے، مسنون ہے، مشروع ہے، نبی کی سنت ہے، صحابیات کی سنت ہے، امہات المومنین کی یہ سنت ہے۔ تو کون کون سی عورتیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جائے گی؟ تمام کی تمام عورتیں جائے گی۔ جس طرح سے عام نمازوں میں عورتوں کو مسجد جانے سے روکنے پر تنبیہ کر دی گئی ہے کہ انہیں مسجد جانے سے نہ روکو، عام نمازوں میں بھی، تو ایسے ہی تب جمعہ کی نماز کے لیے بدرجہ اولا ہوگا۔ جب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کو اگر جانا چاہتے ہیں تو وہاں روکنے سے منع کیا گیا، تو پھر جمعہ کی نماز کے لیے بدرجہ اولا منع ہے، اور پھر عیدین کی نماز کے لیے اور زیادہ منع ہے کہ پھر عورتوں کو عیدگاہ جانے سے قطعاً نہ روکا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج فی الفطر والاضحیٰ۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو حکم دیا، ہمیں حکم دیا، یعنی ام عطیہ کو اور ان کے ساتھ چند عورتوں کو ہمیں حکم دیا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں حکم دیا کہ ان نخرج فی الفطر والاضحیٰ، کہ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں ہم عورتوں کو عیدگاہ کی طرف لے کر جائیں۔ یعنی چند عورتوں کو ذمہ داری دے دی کہ وہ لوگ اپنے محلے کی، اپنے شہر کے، اپنے پڑوس کی، اپنے خاندان کی عورتوں کو عیدگاہ کی طرف لے کر جائیں۔ باقاعدہ عورتوں کو ذمہ داری دی گئی۔ ان میں سے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی خاص ذمہ داری عطا کر دی گئی تھی۔ اب کون کون سی عورتوں کو لے کر جائیں؟ تو یہاں پر العواتق و ذوات الخدور، العواتق و ذوات الخدور، یعنی نوجوان اور اسی طرح سے باکرہ لڑکیاں۔ نوجوان بھی ہیں تو بھی انہیں لے کر جائیں، باکرہ ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں انہیں بھی لے کر جائیں۔ فَأَمَّا الْحُيِّضْ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، اور اگر عورتیں حائضہ ہیں، حیض کی حالت میں ہیں،
تب بھی انہیں لے کر جائیں، تب بھی انہیں لے کر جائیں، یعنی اگر پاک ہیں تب بھی لے کر جائیں، اگر ناپاکی کی حالت میں ہیں تو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ ایسی عورتوں کو بھی لے کر عیدگاہ کی طرف جائیں، لیکن پھر ان حیضہ عورتوں کو چونکہ نماز نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھنا ہے ان کو، تو ایسی صورت میں ان کے لے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ حیضہ عورتوں کو بھی لے کر آئیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیدگاہ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، پھر یہ عورتیں وہاں جا کر کیا کرے گی؟ انہیں تو نماز نہیں پڑھنا ہے، ان کے لیے نماز تو معاف ہے شریعت میں۔ تب تو آپ نے فرمایا فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، حائضہ عورتوں کو بھی لے کر جائیں، اور وہاں جانے کے بعد جو جو عورتیں پاک ہیں وہ نماز پڑھتے رہیں گے امام صاحب کے پیچھے، اور باقی جو عورتیں ناپاک ہیں نماز پڑھنا منع ہے ان کے لیے، تو وہ لوگ ان عورتوں سے کنارے بیٹھ جائے گی، ان سے الگ ہو کر بیٹھ جائے گی، ان کے ساتھ جماعت میں شریک نہیں ہوگی، یا تو پیچھے جگہ ہے تو پیچھے بیٹھ جائیں، یا دائیں بائیں کسی جگہ پر جگہ ہے تو وہاں بیٹھ جائیں، اور وہ بیٹھے رہیں، باقی عورتیں نماز پڑھتی رہیں گی۔ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب چونکہ عید کی نماز کے بعد پھر خطبہ ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، تو یہ عورتیں وہ خطبہ سنیں گی، وہ نصیحتیں سنیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے میدان میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں مردوں کو، عورتوں کو، کیا کیا مسائل بتانا چاہتے ہیں، یہ عورتیں وہ سنیں گی، ان سے علم حاصل ہوگا۔ ودعوت المسلمین، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کریں گے تو اس دعا میں تمام صحابہ اور صحابیات شریک ہیں، تو حائضہ عورتیں بھی اس میں شریک رہیں گی۔ ان کو نماز پڑھنا منع ہے، دعا کرنا منع تو نہیں ہے، ان کے لیے نماز معاف ہے، لیکن دعا تو یہ کر سکتی ہیں، خیر کی باتیں، تقریر سننا ہے تقریر سن سکتی ہیں، خطبہ سننا ہے خطبہ سن سکتی ہیں، دعائیں کرنا ہے دعائیں کر سکتی ہیں، کوئی دعا کر رہا ہے تو اس پر آمین کہنا ہے تو آمین بھی کہہ سکتی ہیں۔ تو یہ جو باقی جو خیر کے کام ہیں، یہ خیر کے کاموں میں وہ شریک رہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے عیدگاہ جانے کا کتنا زیادہ اہتمام کیا، کتنا زیادہ اہتمام کیا۔ وہاں پر تو دو کام ہوتے ہیں، ایک تو ہوتی ہے نماز، اور دوسرا ہوتا ہے خطبہ۔ نماز اور خطبہ، 2 رکعت نماز پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد عید کا خطبہ دیا جاتا ہے، اس میں دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں تو وہ لوگ نماز بھی پڑھیں گے، خطبہ بھی سنیں گے، دعا میں بھی شریک رہیں گے۔ اب وہ عورتیں جو نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہیں، جن کے لیے نماز معاف ہے، تو وہ وہاں جا کر کیا کریں؟ تو آپ نے باقاعدہ باقی جو دوسرا کام ہے خطبہ سننے کا، دعا کرنے کا، دعا میں شریک رہنے کا، آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ اس میں تو کم سے کم شریک رہیں گی، یہ سال میں 1-2 مرتبہ موقع ملتا ہے، اور اس میں اچھا پیغام دیا جاتا ہے، اچھی نصیحتیں کی جاتی ہیں، تو عورتوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ قل تو یا رسول اللہ، اب ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ تمام عورتوں کو جانا چاہیے، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، حائضہ ہوں، حائضہ نہ ہو، تمام عورتوں کو، پاک ہوں ناپاک ہوں، سب کو وہاں جانا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے، یا پھر اگر نماز نہیں پڑھ سکتی ہے تو کم سے کم خطبہ سننے کے لیے۔ دوسرا ایک سوال پیدا ہوا ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احدانا لا یکون لها جلباب، اگر ہم میں سے کسی کے پاس پردے کا کپڑا نہ ہو، تب آپ نے تو کہہ دیا کہ سب کو لے کر جاؤ، جتنی عورتیں ہیں، جتنی بچیاں ہیں، سب کو لے کر جائیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جوان ہیں، سب کو لے کر جائیں، لیکن ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں کچھ ایسے غریب گھرانے بھی ہیں جن کے پاس گھر سے باہر نکلتے ہوئے پردہ وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، چادریں نہیں ہیں ان کے پاس کہ وہ پردہ کر کے یہ عیدگاہ پر آئیں، کیونکہ یہاں عیدگاہ پر آئیں گے تو آگے مرد ہوں گے، پیچھے عورتیں ہوں گی، تھوڑا سا ایسا دکھائی بھی دیں گے ایک دوسرے کو،
تو ظاہر سی بات ہے یہاں عورتوں کو اچھی طرح سے پردے کا انتظام بھی کرنا ہوگا۔ تو کچھ ایسے عورتیں بھی ہیں جن کے پاس پردے کا بھی انتظام کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ احدانا لا یکون لہا جلباب، ہمارے درمیان میں کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جن کے پاس چادریں وغیرہ نہیں ہیں، پردے کا کپڑا نہیں ہے، تب ان کو تو معاف ہے، یہ تو رہیں گے گھر میں۔ آپ نے کہا نہیں، وہ بھی گھر میں نہیں رہے گی، انہیں بھی لے کر آؤ۔ تو کہا انہیں کیسے لے کر آئیں گے؟ اب ان کے پاس تو حجاب کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، چادریں نہیں ہیں ان کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، انہیں بھی لے کر آؤ جن کے پاس کپڑے ہیں، جن کے پاس چادریں ہیں، اضافی چادریں۔ جہاں ایسے غریب لوگ ہیں وہیں ان کے اطراف میں کچھ دوسرے مالدار لوگ بھی ہیں، ان کے پاس ایک چادر نہیں ہے، دوسرے کے پاس دو دو تین تین چادریں ہیں، تو وہ دو دو تین تین چادریں کیا کریں گے؟ ایک اوڑھے گی، باقی دو گھر میں رکھے ہوئے رہیں گے۔ تو ان لوگوں سے کہیں کہ وہ اپنی ایک چادر اپنی یہ بہن کو دے دیں، تاکہ کم سے کم وہ چادر اوڑھ کر عیدگاہ تو پہنچ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسی عورتوں کو آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کر کے، ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی مسجد عیدگاہ کی طرف لے جانے کا حکم دیا۔ اب آپ یہ سوچئے، یہ جو روایت ہے، آپ یہاں نمبر دیکھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 318 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 890 ہے نا؟ دیکھیں یہاں پر 2 نمبر ہے، اور اس 2 نمبر سے یہاں پر اس کا یہ حوالہ ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اب بخاری مسلم کی اتنی مشہور اور اتنی مضبوط روایت، جس میں عورتوں کے لیے ساری باتیں کلیئر ہو گئی، یہ عورتیں عیدگاہ جا سکتی کہ نہیں جا سکتی، ساری باتیں کلیئر ہو گئی۔ کتنی پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ آپ نے اس کا حکم دیا کہ نماز نہ پڑھنے والی عورتوں کو بھی لے کر جاؤ۔ اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہوگا کہ بچیاں جو نوجوان ہوتی ہیں، پھر باہر نکلنے سے ان کے فتنے کا ڈر ہوتا ہے، تو صرف بوڑھی عورتوں کو ہم لے کر جائیں گے، نوجوان بچوں کو لے کر نہیں جائیں گے؟ تو نبی نے پہلے بتا دیا العواتق وذوات الخدور، نوجوان اور باکرہ لڑکیاں بھی، نوجوان بچیاں بھی، انہیں بھی لے کر جاؤ۔ جب نوجوان اور باکرہ کو لے جانے کا حکم ہے تو پھر بوڑھی عورتیں بدرجہ اولا ان کا حکم ہوگا۔ اسی طرح سے ہاں، جب حائضہ عورتوں کو لے جانے کا حکم ہے تو پھر جو غیر حائضہ ہیں ان کو تو بدرجہ والا حکم ہوگا۔ اب جن کے پاس چادریں نہیں ہیں، حجاب کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، انہیں حکم دیا گیا کہ وہ دوسروں کے پاس سے لے کر جائیں، تو جن کے پاس ہے ان کا کیا حکم ہوگا؟ ان کو تو بدرجہ اولا انہیں جانا چاہیے۔ تو کسی بھی شکل میں کسی بھی خاتون کو عیدگاہ جانے سے محروم نہیں کیا گیا۔ اور یہاں باقاعدہ ام عطیہ کہتی امرانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان نخرج فی الفطر والاضحیٰ، ہمیں حکم دیا۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا، ہمیں یعنی میں اکیلی نہیں، میرے ساتھ اور بھی خواتین تھیں، ہم سے آپ نے کہا تھا کہ ہم عید الاضحیٰ عید الفطر میں اس طرح کی تمام عورتوں کو لے کر عیدگاہ کی طرف جائیں۔ تو اب یہاں اگر اتنی واضح حدیث کے باوجود کوئی مفتی، کوئی عالم آ کر یہ کہتا ہے کہ عیدگاہ جانا عورتوں کے لیے منع ہے، عیدگاہ جانا عورتوں کے لیے فتنہ ہے، عیدگاہ جانا اس زمانے میں جائز نہیں ہے، تو پھر یہ شریعت کیا اسی زمانے کے لیے رہ گئی؟ یہ شریعت، یہ احکامات کیا نبی کے زمانے کے لیے رہ گئے؟ پھر جبکہ نبی کی بتائی ہوئی ہر بات قیامت تک کے لیے ہے، نبی کا ہر حکم قیامت تک کے لیے ہے، نبی کی نماز قیامت تک کے لیے، نبی کے روزے قیامت تک کے لیے، نبی کے زکوٰۃ، حج، معاملات، تمام مسائل قیامت تک کے لیے۔ تبھی تو آپ آئیڈیل ہیں، نبی کو آئیڈیل بنایا گیا، نبی کے حکامات بتائے گئے، تو نبی آئیڈیل کیسے ہوں گے ہمارے لیے 1400 سال کے بعد بھی؟ جب آپ کی باتیں قیامت تک کے لیے مفید ہیں تبھی تو۔ اگر نبی کی باتیں صرف نبی کے زمانے تک رہ گئی، اس کے بعد اس پر عمل نہیں کرنا ہے، تو پھر ہر زمانے میں الگ الگ نبی ہونا چاہیے تھا، ہر زمانے میں الگ الگ آئیڈیل ہونا چاہیے تھا۔ اب آج کے زمانے میں کون آئیڈیل ہوگا؟ تو معلوم پڑے گا کہ 1400 سال میں 1400 آئیڈیل بن گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، ایک ہی آئیڈیل ہے قیامت تک کے لیے۔
اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح سے جو لوگ یہ فتوے دیتے ہیں کہ عورتوں کا عیدگاہ جانا حرام ہے، مکروہ ہے، فتنہ ہے، فنا ہے، یہ ہے، تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی کی سنت کی اتنی کھل کر مخالفت کرنا، نبی کے اقوال کو رد کرنا، نبی کے فتوے کو رد کر کے اپنا فتویٰ دینا، تو یہ نبی کی بہت بڑی توہین ہے۔ ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایک دوسری روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، وہ کہتے ہیں خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر او اضحى فصلى ثم خطب ثم اتى النساء فوعدهن وذكرهن وامرهن بالصدقه۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورتوں کو عیدگاہ کی طرف بلایا، سب کو لے جانے کا حکم دیا، تو وہاں آ کر آپ نے بتا بھی دیا کہ جو عورتیں نماز پڑھنا ہے، ان کو پڑھنا ہے وہ پڑھے گی، جن کو نماز نہیں پڑھنا ہے وہ کم سے کم ایک دوسرا فائدہ اٹھائے گی۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ نصیحت۔ وہ نصیحت سنے گی اور دعا میں شریک ہوگی۔ دعا میں شریک ہوگی تو دعائیں وہ بھی کرے گی، دعا آمین کہے گی، ان کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو پھر یہاں آپ نے عملی طور پر وہ کر کے دکھایا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر او اضحیٰ، کہ ایک عید میں، عید الفطر میں یا عید الاضحیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ گیا، فصلی ثم خطبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، یعنی 2 رکعت نماز جو عید کی پڑھائی جاتی ہے وہ نماز پڑھائی، ثم خطبہ، اور پھر آپ نے خطبہ دیا، خطبہ دیا، ثم اتى النساء، خطبہ دیا، یعنی جہاں نماز پڑھاتے ہیں، جہاں مصلی ہوتا ہے وہیں پر کھڑے ہو کے خطبہ بھی دیتے ہیں، تو آپ نے وہاں پر خطبہ دیا۔ اس کے بعد ثم اتى النساء، پھر عورتوں کی طرف آئے، کیوں عورتوں کی طرف آئے؟ اس لیے کہ امام صاحب جہاں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تھے، آپ کے پیچھے مرد تھے۔ اب عیدگاہ ہے تو بہت سی تعداد میں مرد آئیں گے، تو بڑی بھیڑ ہوگی، تو یہاں سے جو آپ خطبہ دے رہے ہیں تو مردوں تک آواز پہنچ رہی ہے، پیچھے بڑی تعداد میں عورتیں ہیں، لیکن جتنے مرد ہیں کم سے کم اتنے یا اس سے زیادہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں پیچھے، اتنے بھی ہو سکتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں سے وہ آخر تک عورتوں کے درمیان میں آواز پہنچے آپ کی، یہ مشکل ہے، اتنی اونچی آواز تو آپ کی نہیں تھی۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ جب یہاں پر مصلی کے پاس خطبہ دے دیا، ثم اتى النساء، پھر پیچھے عورتوں کے پاس آئے، جہاں عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی تھی، وہ صفوں میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں ان کے سامنے آئے۔ اب وہاں ان کے سامنے آئے فوعظہن، پھر وہاں آپ نے ان کو نصیحت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب عورتیں وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے بیٹھی تھی تو باقاعدہ پورے پردے میں تھی، حجاب میں تھی، چادروں کا استعمال انہوں نے کیا ہوا تھا، تبھی آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر پھر خطبہ دے رہے ہیں، پھر وہاں نصیحت کر رہے ہیں، فوعظہن، پھر وہاں آپ نے نصیحت کیا، وہاں خطبہ نہیں دیا۔ اب خطبہ چونکہ ایک ہی ہوتا ہے نا نماز کے بعد، اب وہاں کسی اور جگہ جا کے مصلی کے پاس سے ہٹ کر پھر جائیں گے ان کے عورتوں کے پاس، تو آپ نے وہاں جو باتیں ان کو کہی ہیں وہ نصیحت کے طور پر، اسی لیے کہا فوعظہن، پھر آپ نے ان کو نصیحتیں کی، وذکرہن، اور انہیں بہت سی چیزیں یاد دلائی، کیونکہ بہت سی چیزیں پہلے سے یاد رہتی ہیں اور پھر یادہ کیا جاتا ہے تو لوگوں کو دوبارہ وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، اور پھر آپ نے ان کو صدقے کا حکم دیا۔ دیکھیے یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عیدگاہ میں عورتوں کے بھی مسائل بیان فرمائے، عورتوں سے متعلق بھی نصیحت فرمائی۔ وہ چاہتے تو آپ خطبے میں یہاں آگے جہاں خطبہ دیا تھا وہاں بھی بول سکتے تھے، لیکن وہاں بھی آپ نے بولنا ہوگا، لیکن پھر بھی کچھ خاص باتیں، چند باتیں تمام عورتوں تک پہنچانے کے لیے آپ پھر
مردوں کے پیچھے عورتوں کے سامنے وہاں پہنچے ہیں، اور وہاں آ کر پھر اپنے الگ سے ان کو نصیحت کی ہے۔ اور ان نصیحتوں میں خاص جو نصیحت تھی، وہ نصیحت تھی صدقے کے بارے میں، کہ آپ نے عورتوں سے کہا صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ اور اس سلسلے میں جو دوسری روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا یا معاشر النساء، جہاں صدقے کا حکم دیا تھا، کیا کہا تھا آپ نے اس میں آپ نے کہا تھا یا معاشر النساء، اے عورتوں، اے عورتوں سنو، یا معاشر النساء تصدقنا، تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو، تم صدقہ کیا کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، یعنی مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ لوگوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی، تو وجہ کیا ہے اس کی؟ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں جہنم میں کیوں ہوگی، جبکہ عورتیں اتنی خدمت کرتی ہیں؟ عورت ماں ہوتی تو ماں کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ بہن ہو تو وہ اس کا اپنا مقام ہے، بیوی ہو تو اس کا اپنا مقام ہے، بیٹی ہے تو اس کا اپنا مقام ہے، خالہ ہے، نانی ہے، مامی، ان کے اپنے اتنے مقام اور اتنی عزت دنیا کے اندر ہے، اور اتنی ان کی حفاظت کی جاتی ہے، اتنی عزت کی جاتی ہے، بھلا جہنم میں ان کی کثرت کیسے ہوگی؟ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ۔ اب وہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیوں کس وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، دو چیزیں ہیں، دو برائیاں ہیں جو عورتوں میں بہت زیادہ ہیں، اور اسی برائی کی وجہ سے عورتیں زیادہ تعداد میں جہنم میں جائے گی۔ ایک ہے تکثرن اللعن، لعن تان بہت کرتی ہیں عورتیں، گالیاں دینا، بد دعائیں دینا، کوسنا، تانے دینا، الزامات لگانا، اور چھوٹے سے اختلاف کی بنا پر بڑی بڑی باتیں کہہ دینا، بڑے بڑے بہتان لگانا ایک دوسرے پر، اور برے برے الفاظ استعمال کرنا۔ عورتیں جب آپس میں جھگڑے کرتی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے بری زبان کا استعمال کرتی ہیں۔ اور یہاں تک کہ چھوٹے اپنے گھر کے معصوم بچوں کو بھی جو غلطی کچھ کر جاتے ہیں، انہیں بد دعائیں دینے لگتی ہیں۔ مائیں بھی اپنے بچوں کو بہت زیادہ بد دعا دیتی ہیں، بہت زیادہ۔ سب سے زیادہ بچوں کو بد دعا دینے والی دنیا میں کوئی انسان ہے تو وہ ماں ہے۔ جس ماں کے قدموں کے نیچے کہتے ہیں نا کہ جنت ہے، وہی ماں سب سے زیادہ بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ اتنی بد دعائیں دنیا میں اور کوئی بھی نہیں دیتا، نہ بہن دیتی ہے، نہ بھائی دیتا ہے، نہ پڑوسی، نہ مشرک، نہ کافر، نہ کوئی اور۔ سب سے زیادہ بد دعا دینے والی مائیں ہوتی ہیں۔ اور کب سے بد دعائیں دیتی ہیں؟ بچپن سے۔ یہ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے، 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، وہیں سے بد دعائیں دینا شروع کرتی ہیں مائیں، یہاں تک کہ وہ بچہ بد دعائیں سن سن کے بڑا ہوتا ہے، اور بڑا ہونے کے بعد ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، گنڈا ہو جاتا ہے، اور انتہائی شریر قسم کا انسان بن جاتا ہے، اور برا انسان بن جاتا ہے۔ پھر وہ ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، گھر کو برباد کر دیتا ہے، بھائیوں سے لڑتا ہے، بہنوں سے لڑتا ہے، معاشرے میں شر و فساد پھیلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ماؤں نے بد دعا دیا تھا، ان کی مائیں بچپن سے ان کو بد دعا دیتی ہوئی آئی۔ جب یہ معصوم تھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی غلطی پر پکڑ نہیں کرتا تھا، لیکن مائیں اس کی غلطی پر بد دعائیں دیتی تھی۔ بڑی افسوس کی بات ہے یہ، جس عمر میں اللہ تبارک و تعالی بچے کے گناہوں کا مواخذہ نہیں کرتا، اس عمر میں مائیں بچوں کی غلطیوں پر بڑی بڑی بد دعائیں دیتی ہیں۔ اور ماں کی بد دعائیں، ماں کی دعا، یہ ہم کو تو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کی بد دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر مائیں اس طرح سے بد دعائیں دے گی اپنے بچوں کو، اور پھر یہ تمنا کرے گی ہمارا بچہ بڑا ہونے کے بعد ایماندار بنے، نیک بنے، فنا فرما بردار بنے، یہ کیسے ہوگا؟
یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد ماں باپ کو مارے گا، گھر سے نکالے گا، بیوی کا غلام، کہتے نا کہ بیوی کا غلام بن گیا، ماں باپ سے نفرت کرنے لگا۔ یہ بیوی کا غلام کیوں بنا؟ یہ ماں کی بد دعا کی وجہ سے بنا۔ یہ ماں کا نافرمان کیوں بنا؟ ماں کی بد دعا سے بنا۔ یہ باپ کا نافرمان کیوں ہوا؟ ماں کی بد دعا کی وجہ سے بنا۔ اس لیے عورتیں کبھی بھی، خاص طور پر جو ماں ہیں، وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو کسی غلطی پر بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ اور معاشرے کے اندر تو بے انتہا، بے انتہا، میں نے کہا کہ جتنی بد دعائیں دنیا میں مائیں دیتی ہیں، اتنی بد دعائیں دنیا میں کوئی بھی نہیں دیتا۔ اور یہ مائیں کس کو دیتی ہیں؟ پڑوسیوں کو، ان کو نہیں، اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کو جتنی بد دعائیں دیتی ہیں مائیں، دنیا میں ان بچوں کو اتنی بد دعائیں کوئی بھی نہیں دیتا۔ اور اسی ماں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ماں ہے جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کی خدمت کرو تو تمہیں جنت ملے گی، ان کی خدمت کرو تو جنت ملے گی۔ جن ماؤں کی خدمت پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ مائیں اپنے بچوں پر اتنی بددعائیں کریں، لعن طعن کریں، تو نبی نے فرمایا تکثرن اللعن، تمہاری جو غلطی ہے، عورت ماں، ماں ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن اس ماں کی زبان اگر خراب ہوگی تو اس کو جنت میں قدم رکھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، یہ سیدھے جہنم میں جائے گی۔ اس لیے نبی نے کہا کہ تمہیں میں نے دیکھا ہے کہ تم جہنم میں زیادہ جاتے ہو۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ تم بددعائیں بہت دیتی ہو، برے الفاظ استعمال، لعن طعن کرنا، یہ بہت زیادہ ہے، بے انتہا ہے۔ اور دوسرا گناہ کیا ہے؟ دوسرا گناہ ہے وہ تکفرن العشیر، شوہر کی نافرمانی، تم شوہر کی کثرت سے نافرمانیاں کرتے ہو۔ تو شوہر کی نافرمانی، شوہر کی بات نہ ماننا، اگر شوہر برائی کا حکم دے رہا ہے اس صورت میں وہاں پر فرما برداری کرنا نہیں ہے، لیکن شوہر، کھانے پینے کے مسائل ہیں اور گھریلو کچھ مسائل ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے کے مسائل ہیں، بچوں کی تربیت کے مسائل ہیں، اچھا رہنے سے متعلق مسائل ہیں، تو باقاعدہ بیوی کو شوہر کی فرما برداری کرنا ضروری ہے، شوہر کی فرما برداری کرنا ضروری ہے، شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کے ماں باپ، اگر شوہر کہتا ہے میرے ماں باپ کی خدمت کرو تو ان کی بھی خدمت کرنا ضروری ہے، کیونکہ شوہر کی اطاعت لازم ہے، شوہر کی اطاعت عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر عورتیں شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہیں تو بھی یہاں پر اس میں جہنم میں جانے کا وہ ذریعہ ہے۔ تو جب نبی نے کہا کہ تم زیادہ جہنم میں جا رہی ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لعن طعن کرو گے اور شوہر کی نافرمانی کرتے ہو، لعن طعن کرتے ہو، شوہر کی نافرمانی کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر لعن طعن زیادہ کرتے ہیں، شوہر کی نافرمانی بھی زیادہ کرتے ہیں، اسی لیے زیادہ تعداد میں عورتیں جہنم میں ہیں۔ اب اتنا بڑا پیغام نبی نے عیدگاہ میں دیا ہے، اب اگر عورتیں عیدگاہ میں نہ جائیں، خطبہ ہی نہ سنیں، نصیحت بھی نہ سنیں، تو یہ عورتوں کو کہاں سے علم حاصل ہوگا؟ کہاں سے یہ عورتوں میں سدھار آئے گا؟ کہاں سے ان کے اندر اخلاق و آداب پیدا ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اطراف میں جو مسلم خواتین ہیں، انتہائی عجیب قسم کی جہالت میں مبتلا ہیں، نہ نماز پتہ ہے، نہ روزہ پتہ ہے، نہ ذکر و اذکار پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ حجاب کا پتہ ہے، نہ کلمہ تک کے صحیح پڑھنا بولنا نہیں آتا ہے، نبی کا نام صحیح سمجھ میں نہیں آتا، اور دین سے بالکل ایسے ایسے انہیں بالکل دور ہے کہ پتہ نہیں، بس مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو گئے اور بس ویسی گاڑی چل رہی ہے۔ تو مساجد سے تعلق رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس میں جو کسر باقی رہ گئی تھی وہ ہمارے ان جاہل مفتیوں نے کر دیا۔ یہ مفتیان کرام، یہ عجیب و غریب فتوے دینے والے، عورتوں کا مسجد میں آنا فتنہ، عورتوں کا جمعہ میں آنا فتنہ، عورتوں کا عیدگاہ جانا فتنہ، اور انہوں نے باقاعدہ بازاروں کے لیے راستے کھول دیے، عورتوں کا بازار جانا جائز، عورتوں کا احتجاج میں نکلنا جائز، مظاہرے کرنا جائز۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مسلک کی جو عورتیں ہوتی ہیں، جب احتجاج کرنا ہو، سرکار کے خلاف آواز اٹھانا ہو، دھرنے دینا ہو، تو یہ عورتیں سب کے سب میدانوں میں چلی جاتی ہیں اور روڈوں پہ جام کر دیتی ہیں،
اور اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھاتی ہیں، جھنڈے اٹھاتی ہیں، ڈنڈے اٹھاتی ہیں، شور مچاتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، تقریریں کرتی ہیں، نظمیں پڑھتی ہیں، گانے گاتی ہیں۔ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ عورتیں اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں جانا، ہاں کس نے بھیجا ہے آپ کو؟ ہمارے علماء نے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے لوگوں نے کہا ہے کہ عورتیں دھرنا میں جائیں۔ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے علماء عورتوں کو میدانوں میں، روڈوں پر اور شہروں کے گلیوں میں دھرنے کے لیے گھماتے ہیں، لیکن مسجد میں جانے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں مسجد میں جائے کہ عورتوں کو فتنہ ہو جائے گا۔ یہ ہے مسلم پرسنل لا بورڈ۔ مسلم پرسنل لا بورڈ انتہائی ایک ایک عجیب و غریب قسم کا بورڈ بنا ہوا ہے۔ اسلام کم اور ایک متعصب مسلک زیادہ ہو گیا اس کے اندر۔ عورتوں کو انہوں نے دھرنوں کے لیے بنا کر رکھا ہوا ہے۔ جب بھی دیکھو مسلم پرسنل لا بورڈ کی باقاعدہ ذمہ دار عورتیں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر، وہ عورتیں بھی تقریریں کر رہی ہیں۔ کہاں تقریر کر رہی ہیں؟ ہزاروں لاکھوں مجمع میں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، سب کے سامنے تقریر کر رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، عورتیں تالیاں مار رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ دین کا کام ہو رہا ہے، پرسنل لا بورڈ کا کام ہو رہا ہے، جمعیت علماء ہند کا کام ہو رہا ہے، فلاں کا کام ہو رہا ہے۔ جب ان سے پوچھو نماز پڑھنے کبھی مسجد میں گئے؟ نہ نہ، نماز پڑھنے نہیں جائیں گے ہم مسجد میں، کیونکہ ہمارے پرسنل لا بورڈ کے جتنے مفتیان صاحب ہیں ان سب نے بتا دیا ہے کہ مسجد میں جائیں گے تو فتنہ ہوگا۔ لیکن یہ فنا چوک میں، یہ چوک میں، آزاد چوک میں، قلعہ لال میدان میں، پیلے میدان میں، فنا میدان میں، گھڑیال میدان میں، ہاں وہاں جائیں گے، وہاں راتوں میں رہیں گے، دن میں رہیں گے، میڈیا کے سامنے آئیں گے، میڈیا کے سامنے منہ کھول کے بولیں گے، چیخو چلا کے بولیں گے، ناچ کے گا کے بولیں گے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں دین کے نام پر بے دینی۔ یہ دین کے نام پر بے دینی۔ تو عورتوں کا مسلم علماء نے، مفتیان کرام نے، مسلم پرسنل لا بورڈ جیسی تنظیموں نے غلط استعمال کیا ہوا ہے اور عورتوں کو جاہل بنا کے رکھا ہوا ہے، مساجد سے دور کرتے ہوئے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا صاف شفاف بہترین پیغام! آپ نے عیدگاہ جانے کے لیے کہا اور جانے کے بعد وہاں فائدے کی چیز بتائی کہ نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں گے، جن کو نماز نہیں پڑھنا ہے وہ خطبہ سنیں گے۔ اور خطبے میں آپ نے اتنی بہترین نصیحت کر دی، ایک جملے کے اندر اتنا بہترین پیغام دے دیا کہ اگر آپ واقعی آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، آپ کی زبان خراب ہے، آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، تو آپ برائے کرم صدقہ کرتے رہو، اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کرتے رہو، غریبوں کی مدد کرتے رہو، یتیموں کے لیے، یتیموں کا سہارا بنتے رہو۔ اور سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ ہے اپنے قریبی لوگوں پر خرچ کرنا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ بہت سی عورتیں صدقہ و خیرات کرنے اور رفاہی کاموں میں اور اس طرح سے جو سوشل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہے نا، اس طرح کے کاموں میں بہت آگے بڑھتے ہیں۔ صبح شام کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سوشل ورکر ہیں۔ یہ لیڈیز کیا ہے؟ سوشل ورکر ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ فلاں گاؤں میں جاتے ہیں اور وہاں کے فلاں محلے میں غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو آپ کے شوہر کی والدہ کی آپ خدمت کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں نہیں، شوہر کے باپ کی خدمت، ماں کی خدمت اسلام میں کہاں ہے؟ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا اسلام میں کہاں ہے؟ یہ اپنا شہر چھوڑ کے 100 کلومیٹر دور دوسرے شہر میں جا کر وہاں گلی گلی، محلے محلے پھر کر، مردوں عورتوں کے درمیان پھرتے پھرتے، میڈیا میں آتے ہوئے اپنے آپ کو یہ بتاتے ہم سوشل ورکر ہیں، ہم لوگوں کے بڑے خیر خواہ ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، ہمارے پاس بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے، ہم لوگوں سے چندے مانگتے ہیں، پیسہ بٹورتے ہیں اور ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، ان سے دعائیں ملے گی، ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ بچے دعائیں دیں گے، ان کا گھر بنا کے دیں گے، یہ سب رہنے والوں سے ہم کو آخرت میں جنت ملے گی، ان کا گھر بنائیں گے، ہم کو جنت میں گھر ملے گا۔ لیکن ان سے پوچھو تمہارے شوہر نے تم سے کہا کہ اب میرے والد صاحب بیمار ہیں، ذرا ان کو چائے بنا کے دیجئے، ذرا ان کو کھانا بنا کے دیجئے، تو کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ یہ فلاں میں نے کتاب پڑھی ہے، اس میں کہاں لکھا تھا؟ ہم نے جمعہ خطبے پڑھے تھے، کدوائیں تو وہاں تو کبھی سنایا نہیں تھا ہم کو فلاں کتاب نے اتنی کتاب پڑھی، ہمیں کہیں ملا نہیں ہے۔ یہ کتابوں میں نہیں ملا ان کو، وہ دوسرے شہروں میں جا کے پورے گلی گٹر میں گھوم پھر کر لوگوں کی مدد کرنا ساری کتابوں میں مل گیا۔ اور شوہر کے باپ کی خدمت کرنا کتاب میں نہیں ملا، شوہر کی ماں کی خدمت کرنا کتاب میں نہیں ملا۔ جس گھر میں رہتی ہیں وہ شوہر کے باپ کا بنایا ہوا، خریدا ہوا گھر ہے، اس گھر میں رہ کر اس گھر کے مالک کی خدمت نہیں کرتی ہیں۔ یہ ہے بدنصیبی، اس کو کہتے ہیں دین کے نام پر بے دینی۔
دین کے نام پر یہ بے دینی کا رواج چلا ہوا ہے عورتوں کے درمیان میں۔ اور خاص طور پر جو عورتیں دین کے نام پر جو دین کا کام کرنے نکلتی ہیں نا، ایسے عورتوں کے بارے میں بہت بہت سے سننے میں آتا ہے کہ وہ عورتیں اپنے ساس کی خدمت نہیں کرتی، اپنے باپ اپنے شوہر کی باپ کی خدمت نہیں کرتی، شوہر کے بھائی بہنوں کی خدمت نہیں کرنا چاہتی۔ کس کی خدمت کرنا چاہتی ہیں؟ وہ سگنل پر جاتے جو فقیر گزرتے ہیں ان کی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ وہ جھوپڑ پٹی میں مرد عورتیں رہتی ہیں، وہ مرد عورتوں کی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ کیوں؟ یہ دین ہے ہمارا، یہ فرض ہے ہمارا، اس سے ہم کو جنت ملنے والی ہے۔ اور یہاں کیا ملے گا؟ شوہر کے خاندان کی خدمت کرنے میں کیا ملنے والا ہے؟ یہاں نہیں ملے گی جنت، یہاں بدرجہ اولا جنت ہے۔ اگر یہ چھوڑ کر ادھر گٹر گلی میں جا کے گھوم گھوم کر وہاں خدمت کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا، گناہ ملے گا۔ جو زیادہ قریبی لوگ ہیں ان کی خدمت کرنا زیادہ افضل ہے، اس میں دو ڈبل ثواب ہے، اس میں ڈبل ثواب ہے۔ اس لیے جب نبی نے کہا کہ صدقہ کرو، صدقے کا حکم دیا، تو صدقے میں ڈبل ثواب کب ملے گا؟ جب آپ صدقہ کرو ایک ثواب، اور اپنے قریبی لوگوں پر صدقہ کرو وہ دوسرا ثواب۔ اور صدقے میں ایک لقمہ کسی کو کھلانا یہ بھی ثواب ہے۔ گھر میں جو شوہر کے ماں باپ ہیں، بھائی بہنیں ہیں، ان کو آپ نے چائے دے دیا وہ صدقہ ہے، انہیں پانی اٹھا کر دیا وہ صدقہ ہے، انہیں کھانا بنا کر دیا یہ صدقہ ہے، ان کی خدمت کی یہ صدقہ ہے، مرتے دم تک ان کی دیکھ بھال کی، ان کی رکھوالی کی، ان کے ہر درد میں ان کے شریک رہے، یہ مکمل صدقہ ہے۔ اور یہ ایسی قربانی ہے جس قربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہونے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات، آپ کی تعلیمات جب یہ عورتیں سنیں گی، آج کے زمانے میں مسجد جائے گی اور جمعہ کی نماز کے لیے جائے گی، عیدین کے لیے جائے گی، تو کم سے کم یہ نصیحتیں سنائی دے گی، نبی کا فرمان، نبی کا پیغام سنائی دے گا۔ ورنہ وہی رام لیلا میدان اور فلاں فلاں چوک، یہ چوک میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی عورتیں جمع ہوں گی، دھرنے دے گی، نعرے لگائے گی، شور مچائے گی، گانے گائے گی، چلائے گی، پکارے گی۔ وہاں نہ پردہ ہوگا، نہ حجاب ہوگا، اور نہ فتنہ ہوگا، بس وہ اسی میں لگے رہیں گے۔ مسجد میں آئیں گے تو مسجد کو دیکھ کر دور سے بھاگیں گے، گیٹ کے قریب بھی نہیں پہنچیں گے۔ تو یہ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے پسم اللہ بورڈ اور دیگر تنظیموں نے مسلم خواتین کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، برباد کر دیا ہے ہندوستان کی خواتین کو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں ہم نے جو واضح کرنا چاہا وہ یہ تھا کہ عیدگاہ میں بھی عورتوں کو جانا چاہیے۔ جو لوگ منع کرتے ہیں وہ انتہائی بڑے مجرم قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑا مفتی ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو۔ اتنے سال کے بعد بھی اگر وہ حدیث کی کتابیں پڑھنے کے بعد پھر بھی لوگوں عورتوں سے یہ کہے کہ نہیں، ان کو جانا نہیں چاہیے، ان کو منع ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کا مراجعہ کرنا چاہیے کہ ہم نبی کی سنت کی مخالفت میں اتنے ڈھیٹ کیسے ہو گئے، کیسے ہم عورتوں پر اتنا ظلم کرنے لگے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، پانچ وقتہ نماز کے بارے میں بتا دیا، جمعہ کے بارے میں بتا دیا، اور عیدین کے بارے میں بتا دیا۔ تو یہ چند باتیں تھی عورتوں سے متعلق۔ اب اس کے بعد عیدین کی نماز کا طریقہ، اور یہ آخری مسئلہ ہے، اس کو ہم یہاں پر پڑھ لیتے ہیں۔ عیدین کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے جو عیدین کی نماز میں عیدگاہ جاتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ طریقہ آسان ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اب جو لوگ عید پڑھتے ہی نہیں ہیں، بعض لوگ عید کے دن شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھی ہے آپ نے؟ کہا ہاں پڑھے۔ کیا پڑھے؟ شکرانے کے پڑھے ہیں۔ تو یہ شکرانے کی کون سی ہو گئی؟ عید کی دن عید کی نماز نہیں پڑھتے، شکرانے کی پڑھتے ہیں۔ کہا کس نے کہا شکرانے کی پڑھنے کے نہیں؟ کہا مفتی صاحب نے کہا ہے۔ تو مفتی صاحب نے عید کی نماز پڑھنے سے منع کیا، شکرانے کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، جبکہ نبی نے عید کی نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ ایک طرف نبی کا حکم ہے کہ عید کی نماز پڑھو، دوسری طرف ہمارے مفتی کا حکم ہے کہ عید کی نماز نہ پڑھو، شکرانے کی پڑھو۔ اور مسلم خواتین یہ مفتیوں کی مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے، نبی کے فتوے کو اہمیت نہیں دیتے، نبی کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، مفتیوں کی باتوں کو اہمیت دیتے۔ تو نبی کون ہوا اس کے اندر؟ یہ نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، وہ نبی بنے، یہ مفتی صاحب نبی بنے؟
تو آج بہت سے مسلمان نبی کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں. اپنی زندگی کا آئیڈیل کسی کسی امام کو، کسی مفتی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، انہیں کو مانتے ہیں. نبی کو آئیڈیل نہیں سمجھتے. تو جو لوگ اب نبی کو آئیڈیل سمجھ کر عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو یہ پتا ہوگا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. تو مختصر مختصر طریقہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ عیدین کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، اور یہ صبح سویرے ہوتی ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد یہ نماز پڑھی جاتی ہے. اس نماز کے لیے اذان بھی نہیں دی جاتی اور اقامت بھی نہیں ہوتی ہے. بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے ہوتی ہے یہ 2 رکعت نماز. تو جیسے ہم نے کہا کہ پہلے اس میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، بعد میں خطبہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد عیدین کی جب نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد 7 تکبیریں کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس طرح سے تھوڑے تھوڑے وقفے سے 7 تکبیریں کہی جاتی ہیں. پھر 7 تکبیریں کہنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھتے ہیں اور پھر رکوع سجدہ کرتے ہیں. 1 رکعت مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کھڑے ہونے کے فوراً بعد 5 تکبیریں کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اس طرح سے رفتار سے نہیں کہتے جیسے میں کہہ رہا ہوں، بلکہ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کہتے ہیں، مگر 5 تکبیریں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھتے ہیں اور پھر رکوع سجدہ کر کے 2 رکعتیں نماز ختم ہو جاتی. بس اس طرح سے یہ نماز کا طریقہ ہے. اس میں فرق جو عام دنوں کی 2 رکعت نماز اور عیدین کی 2 رکعت نماز میں ہے وہ اتنا ہے کہ یہاں پر پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں کچھ زائد تکبیریں ہیں. پہلی رکعت میں 7 تکبیریں زائد ہوتی ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. اس طرح سے 5 اور 7 ملا کر ہوتے ہیں 12 تکبیریں. تو 12 زائد تکبیروں کے ساتھ یہ نماز پڑھی جاتی ہے. پہلی رکعت میں جیسے جمعہ کے دن ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی. دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے لاتا کا حدیث الغاشیہ، سورہ غاشیہ. تو یہاں پر بھی وہ 2 سورتیں پڑھنا مسنون ہے. اور بھی کوئی سورہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا جائز ہے. جیسے تکبیر تحریمہ میں ہم ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھتے ہیں، پھر باقی 7 تکبیریں ہوں گی تو ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا ہے تبھی کر سکتے ہیں. عیدین کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یعنی عیدگاہ جاتے ہیں تو وہاں عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہوگی اور عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہوگی. نہ پہلے کوئی سنت نہ بعد میں کوئی سنت. جیسے مسجد میں جاتے ہیں تو جاتے ہی فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز ختم ہو گئی تو اب بھی کوئی سنت پڑھتے ہیں. لیکن عیدگاہ میں نہ جانے سے نہ عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت ہوگی نہ عید کی نماز کے بعد کوئی سنت ہوگی. تو اس طرح سے یہ عید کی نماز کا طریقہ ہوا اور عیدین کے چند مسائل ہو گئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.